ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ڈسکس تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر. آج جو ہے کنزیومر بیہیویئر کی جو تھیوری ہے نا اس کو پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہے کیا. صارفین کا جو برتاؤ ہے انفرادی طور پر جو انڈیویجول کسٹمر ہیں پڑے، آرگنائزیشنز ہیں، گروپس ہیں، اس کے طرز عمل کا مطالعہ ہے پڑا. جبکہ گڈز ہو گئے، آئیڈیاز ہو گئے اور سروسز کو منتخب کرتے ہوئے خریدتے یا استعمال کرتے ہوئے ٹھکانے لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہوتی ہیں، اس کی نیڈز اور وانٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ پورا کر سکیں. اگر سادہ سمپل ورڈ میں اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو اس میں صارفین کا جو رویہ ہوتا ہے نا، بازار میں صارفین کے اعمال اور رد عمل کا مطالعہ اور ان کے اعمال کے پیچھے کی وجہ ہوتی ہے. کنزیومر تھیوری اس بات کا مطالعہ ہے پڑا کہ لوگ جو ہے نا کس طرح اپنی انفرادی انڈیویجول ترجیحات اور بجٹ کی رکاوٹوں کی بنیاد پر اپنی رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. مائکرو اکنامک کی ایک شاخ جو ہے نا اس میں کنزیومر تھیوری سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح انتخاب کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کتنی آمدنی ہے اور سامان اور گڈز سروسز وغیرہ کی پرائسز جو ہے نا وہ کتنی ہے. یہ سمجھنا کہ صارفین کس طرح کام کرتے ہیں دکانداروں کے لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے کہ ان کی کون سی مصنوعات زیادہ فروخت ہوں گی، اور جو اکنامسٹ ہیں اس کو قابل بناتا ہے کہ وہ پوشیدہ ہاتھ ان دیکھی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی قوتوں کو بہتر گرفت حاصل کر سکیں جو معیشت کو تشکیل دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا کنزیومر تھیوری اس بات کا بھی مطالعہ کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنی انفرادی ترجیحات اور بجٹ کی رکاوٹوں کی بنیاد پر اپنی رقم خرچ کرنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں. انفراد کے جو ذوق ہوتے ہیں اور انکم ہوتی ہے اس کے بارے میں بہتر تفہیم پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو فیکٹرز ہیں مجموعی معیشت کی شکل کو متاثر کرتے ہیں. صارف کا نظریہ مفید ہوتا ہے لیکن یہ بے عیب نہیں، کیونکہ یہ انسانی رویے کے بارے میں جو ہے نا متعدد مفروضوں پر مبنی ہوتا ہے. افراد کو جو ہے نا گڈز اور سروسز کے مختلف بنڈلوں میں سے انتخاب کرنے کی آزادی ہوتی ہے. صارف کا جو نظریہ ہے انسانی رویے کے بارے میں جو ہے نا جس کے تین ہم اس پہ باتیں کرتے ہیں کہ کس کی بنیاد پر چیزیں جو ہے نا وہ خریدنے کے نمونوں کی پیش گوئی کرنا چاہتا ہوتا ہے. یوٹیلٹی اس کو چاہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چیز پروڈکٹ خرید رہا ہوں نا، اس سے مجھے زیادہ سے زیادہ یوٹیلٹی مل سکے، افادیت فائدہ مل سکے. افراد کو کہا جاتا ہے کہ وہ خریداری کرتے وقت ایسی مصنوعات خریدتے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، بصورت دیگر اقتصادی لحاظ سے زیادہ سے زیادہ افادیت کے طور پر اسے جانا جاتا ہے، اور اس کا نان سیٹسفیکشن نہ ہونا چاہیے. لوگ شاذ و نادر ہی دکانوں کے ایک سفر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زیادہ استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں ڈیکریزنگ مارجنل یوٹیلٹی ہے. صارفین کسی پروڈکٹ کو جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس اطمینان جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں. اب اس کی جو ایگزامپل ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کائل ایک صارف ہے جس کا بجٹ جو ہے نا $200 ہے پڑا، جسے یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ پیزا اور ویڈیو گیمز سامان کا بنڈل ہے، یہ گڈز کا بنڈل ہے پڑا، کے درمیان اپنے فنڈز کیسے مختص کیے جائیں. اگر ایک پیزا کی قیمت $10 ہے اور ایک ویڈیو گیم کی قیمت 50 ہے تو اس میں جو ہے نا کائل جو ہے نا تو 20 پیزا یا 4 ویڈیو گیمز یا 5 پیزا اور 3 ویڈیو گیمز خرید سکتا ہے. اس طرح سے وہ اپنے بنڈل بنا سکتا ہے. متبادل طور پر وہ تمام جو ہے $200 ہے اپنی جو پاکٹ ہے اس میں رکھ سکتا ہے. اس میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہو از کنزیومر. کنزیومر جو ہے نا صارف جو ہے نا وہ کون ہے. صارف جو ہے نا وہ شخص ہوتا ہے جو ضروریات اور خواہشات کی تسکین کے لیے گڈز اور سروس خریدتا ہے. اپنی ضروریات جو ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سکون میں لانے کے لیے اپنی جو گڈز اور سروسز ہوتی ہیں نا ان کو پرچیز کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے. ایک صارف جو ہے نا گڈز اور سروسز کا آخری صارف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا چیز جو ہے اینڈ ہو جاتی ہے تو وہ اکیلے یوز کر پاتا ہے پھر، اور انہیں دوبارہ فروخت نہیں کر سکتے. کسی اچھی اور خدمات
کوئی بھی گڈ جو ہے اچھی سی اور کوئی بھی سروس ہے، اس کے لیے صارف کا انتخاب اور ضرورت کسی ادارے کے مختلف فیصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اب جو امپورٹنس ہے نا کنزیومر کی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرسٹ والا جو پہلا ہے نا، اس میں بتایا گیا کہ ایک صارف جو ہے نا مارکیٹ میں مختلف پروڈکٹس جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف اشیاء اور جو خدمات ہیں، گڈز اور سروسز ہیں نا، اس کے لیے صارف کی ضروریات اور خواہشات مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو مارکیٹ میں جو مطلب جو بنانے والے ہوتے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چیز کو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ڈیمانڈ کرنا شروع کر رہے ہیں اور ان کی وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، اسی لیے انہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے، ایک صارف نہ صرف گڈز استعمال کرتا ہے بلکہ مختلف قسم کی خدمات بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لہذا مارکیٹ میں صارفین مختلف خدمات کے تنوع کو بڑھاتے ہیں۔ خدمات کی مثالیں اگر ہے بینکنگ، صحت کی دیکھ بھال ہے، انشورنس وغیرہ اس کے اندر شامل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کے یا یوز کرنے کے لیے چیزیں لیتا ہے، بلکہ وہ خدمات بھی حاصل کر ہوتا ہے۔ ایک کنزیومر جو ہوتا ہے اسے بیمار بھی ہونا ہے، پیسے بھی بینک میں رکھنے نکلوانے ہیں، اور بھی کہیں ٹرانسپورٹ بھی یوز کرنی ہوتی ہے، اس سے بھی خدمات حاصل کرتا ہے۔ اپنے زندہ رہنے میں یا اس کے اپنے بچوں کے لیے انشورنس وغیرہ بھی کروا لیتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا، کنزیومر آلسو پلیز اے کروشل رول ان انکریزنگ ڈیمانڈ فار کنزیومر گڈز۔ ایک صارف جو ہے، کنزیومر جو اپنی اشیاء صرف کی ڈیمانڈ پر جو ہے نا صرف اس کی ڈیمانڈ میں جو ہے اضافہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اشیاء جو ہوتی ہیں، گڈ جو ہوتی ہیں، دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پائیدار ہوتی ہیں، ڈیوریبل ہوتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہیں نان پائیدار، غیر پائیدار ہوتی ہیں، نان ڈیوریبل۔ ڈیوریبل جو گڈز ہوتی ہے نا، پائیدار اشیاء وہ اشیاء ہیں جن کی عمر 3 سال سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیلی ویژن ہو گیا، ریفریجریٹر ہو گیا، واشنگ مشین ہو گئی۔ اور نان ڈیوریبل جو گڈز ہوتی ہیں نا، اس کی جو عمر ہوتی ہے نا، جو غیر پائیدار اشیاء ہوتی ہیں جن کی عمر 3 سال سے کم ہو یا ایک ہی استعمال کے بعد جو سامان ہوتا ہے وہ اینڈ ہو جائے، جیسے مشروبات وغیرہ اس کے اندر شامل ہے، کوئی بھی فروٹس وغیرہ، سنیکس ہو گیا، ڈرنک ہو گئی، اس میں جو ہے ایک بار یوز کرنے سے وہ اینڈ ہو جاتی ہیں، نان ڈیوریبل ہیں۔ اس میں جو کنزیومر بیہیویئر کی تھیوری ہے نا، وہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ صارفین کے رویے کا نظریہ کاروبار کو اپنے ہدف کے سامعین جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں مزید سمجھنے کی اجازت دے دیتا ہے، الاؤ کر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی مصنوعات، پروڈکٹ اور سروسز وغیرہ اور کمپنی کی ثقافت کو خریدنے کی عادت جو ہے نا اس پر اثر انداز ہونے کے قابل بنا دیتا ہے۔ صارف کا جو رویہ کاروبار کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے، صارفین کو اپنے آپ کو جو برانڈ ہوتا ہے اس کے مقابلہ آپ کے حریف کے بارے میں بھی کیا سوچتے ہیں، وہ مختلف متبادلات وغیرہ کے درمیان میں کیسے انتخاب کرتے ہیں، خریدار عید کے دوران جو ہے نا ان کا جو رویہ ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے، ان کے ارد گرد کا ماحول، انوائرمنٹ ان کے رویے کو کیسے متاثر کرتا ہے، وہ کن مارکیٹنگ کے پیغامات یا پرائسز وغیرہ کا تعین کرنے کی جو حکمت عملیاں ہیں اس کے بہترین جواب دے دیتے ہیں۔ ادائیگیوں کے جو ہوتی ہیں، ادائیگی کار ہوتے ہیں، ان کے پسندیدہ میتھڈ کار، طریقہ کار وہ کون سے یوز کرتے ہیں، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کون سی مصنوعات خریدتے ہیں اور کون سی جو ہے نا جو سروسز ہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے جو صارفین ہوتے ہیں اس کے خرید کے جو نمونے ہوتے ہیں اس پر دھیان دے کر آپ ایسی مصنوعات، پروڈکٹس اور سروسز وغیرہ شروع کر سکتے ہیں جنہیں خریدنے کی طرف جو ہے نا اس کا جھکاؤ جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ پروڈکٹس ہمیں خریدنی چاہیے۔ اسٹور کے انوائرمنٹ یا ان کے آن لائن جو ہوتے ہیں خریداری کے عمل میں تبدیلی چینجز کریں تاکہ اسے ہموار بنایا جا سکے، اس لیے اپنی انکم میں اضافہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس ایک بڑا فزیکل اسٹور ہے اور آپ نے دیکھا کہ خریدار خریدنے کے لیے پروڈکٹس اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو مایوس ہونے لگتے ہیں کہ پھر انہیں نیچے رکھ دیتے ہیں اور بغیر خریدے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ادائیگی کریں کہ اس کے نشانات انہیں قریب ترین
تک جو ہے نا لے جاتے ہیں۔ وٹ از کنزیومر بیہیویئر؟ کنزیومر جو بیہیویئر ہے نا یہ ہے کیا؟ دا بیہیویئر آف اے پرسن از دا وے دے ایکٹ اور بیہیو ان دا سرٹین سچویشن۔ کسی شخص کا برتاؤ وہ طریقہ کار ہے جس میں جو ہے نا جس طرح وہ کسی خاص تو صورتحال میں کام کر رہا ہوتا ہے یا برتاؤ کرتا ہے۔ ہر فرد کے مختلف نقطہ نظر ہیں پڑے، خیالات اس کے الگ الگ ہوتے ہیں، خواہشات وانٹس الگ الگ ہوتی ہیں، ذوق الگ ہوتے ہیں، ضروریات جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ لہذا صارفین کا رویہ جو ہے نا صارفین کے مختلف خدمات اور سامان جو ہوتا ہے گڈز اور سروسز وغیرہ پر اپنی آمدنی خرچ کرنے کے لیے طریقے سے متعلق ہے پڑا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی صارف کے پاس 2000 ہیں اور اس کے پاس رقم خرچ کرنے کے مختلف اختیارات ہیں پڑے، جیسے کہ فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے ان پیسوں سے، کپڑے بھی خرید سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ جو چاہے ان پیسوں سے کر سکتا ہے، تو مختلف طریقہ کار ان کے پاس جو ہے نا یوز کرنے کے لیے ہیں جن میں وہ رقم خرچ کر سکتا ہے۔ وہ یا تو پوری رقم ایک آپشن پر خرچ کر سکتا ہے کہ فلمیں دیکھ لیں، یا اس رقم کو زیادہ دو یا دو سے زیادہ اختیارات پر بھی خرچ کر سکتا ہے کہ ساتھ میں فلم بھی دیکھ لیں، کپڑے بھی خرید لیں اور کھانا بھی کھا لیں۔ جس طریقے سے صارف جو ہے نا اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے، اس کا برتاؤ جو ہے نا صارف کا رویہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو کس طرح سے یوز کرتا ہے، کتنی ضروریات جو ہے نا وہ پوری کرتا ہے ان پیسوں سے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یوٹیلٹی جو ہے نا یہ کیا ہے پڑے، وٹ از یوٹیلٹی؟ یوٹیلٹی جو ہے نا ایک مخصوص جو ہے نا شے ہے پڑے، کومیڈیٹی ہے پڑے، اسپیسیفک کومیڈیٹی ہے جس کے لیے صارف کا جو ہے نا مطلوبہ طاقت جو ہے نا جو اس کی سیٹسفائنگ پاور جو ہے نا وہ 4 ہوتا ہے۔ ایک صارف کسی اچھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے نا گڈز ہوتی ہے کی ڈیمانڈ کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی جو یوٹیلٹی ہے اس کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں نا اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، اس سے سیٹسفیکشن جو ہے لیول زیادہ مجھے ملے گا جو وہ اس چیز کے استعمال سے حاصل کرتا ہے۔ یوٹیلٹی وہ اطمینان ہے جو صارف کو کسی خاص چیز کے استعمال کے بعد حاصل ہوتی ہے، مطلب وہ یوز کر رہا ہے تو اسے فائدہ مل رہا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کو مطلب کسی بھی چیز کی طلب ہو رہی ہے، اس کو یوز کرتا ہے تو اس کو سیٹسفائی ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ افادیت جو یوٹیلٹی ہے نا فطرت میں جو ہے نا اس کا پیشکش ہے، اور اس وجہ سے مختلف افراد ایک ہی بلائی سے جو ہے نا یوٹیلٹی کی مختلف سطح جو ہے نا حاصل کرتے ہیں۔ صارف کو کسی شے کی کنزمپشن کے بعد جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس شے سے حاصل ہونے والی جو یوٹیلٹی ہے نا وہ اسے حاصل ہو رہی ہوگی۔ فار ایگزامپل، ایک صارف جو آئس کریم پسند کرتا ہے وہ اس کے استعمال سے زیادہ یوٹیلٹی حاصل کرے گا، اس کے مقابلے میں دوسرے صارفین جو آئس کریم کا شوق نہیں رکھتے، جو آئس کریم کا شوق نہیں رکھتے انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی یوٹیلٹی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو طلب ہی نہیں ہے۔ ان بندوں کو جس کو طلب ہے اس کو یوٹیلٹی مل رہی ہے، جس کو نہیں ہے طلب وہ یوٹیلٹی سے نہیں فائدہ پہنچا رہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اسٹڈی آف کنزیومر بیہیویئرز، جو صارفین کا برتاؤ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ۔ کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ جو ہے نا بنیادی یوٹیلٹی جو ہوتی ہے نا اس کے نقطہ نظر کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یوٹیلٹی کی لیول جو ہے اس کو ماپا اور اعداد میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم کسی شے کی جو یوٹیلٹی ہے اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، تو اس میں چاکلیٹ ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک صارف جو ہے نا اس کو چاکلیٹ سے 20 یونٹ افادیت جو ہے نا مل سکتی ہے۔ اس طرح سے وہ جتنی چاکلیٹ کھاتا رہے گا اسے 1/1 جو ہے یوٹیلٹی افادیت جتنے یونٹس ہوگی وہ ملتی رہے گی۔ ایک یوز کرنے سے 20 یونٹ مل رہی ہے تو 2 یونٹ یوز کرنے سے 40 یونٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے 2 چاکلیٹ یوز کرنے سے۔ آرڈینل یوٹیلٹی اپروچ جو اگر دیکھتے ہیں تو اگرچہ بنیادی جو یوٹیلٹی ہے اس کا نقطہ نظر سادہ ہے، لیکن اس میں ایک بڑی خرابی ہے پڑی، جیسے کہ حقیقی زندگی میں ہم ان کے اطمینان کے سطح کو تعداد میں نہیں ماپ سکتے، البتہ ہم اپنی ترجیحات کو متبادل کے درمیان میں درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اظہار
करके कि कौन सी शय कम या ज़्यादा यूटिलिटी दे रही होती है। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, एप्पल और बनाना है पड़ा, सारे दोनों अशिया इस्तेमाल करता है, वो केला या से ज़्यादा सेब को पसंद करता है। हम कह सकते हैं कि एक सेब जो है ना सारिफ को केले से ज़्यादा यूटिलिटी जो है ना वो फराहम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉप फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो है ना एक ऐसा फैक्टर है जिसमें किसी शख्स का रवैया किसी सूरत हाल के बारे में तासरात, मालूमात, इंफॉर्मेशन वगैरह को समझने की इनकी सलाहियत, इनकी हौसला अफजाई, इनकी शख्सियत और अकायद जो है ना इसके अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो फ़ाल तौर पर अपने प्लास्टिक के कंजम्पशन को कम कर रहा है, वो किसी ऐसे शख्स से मुख्तलिफ तरीके से ख़रीदेगा जो मौसमियाती तब्दीलियाँ इसमें आती हैं तब्दीली या उस पर यकीन नहीं रखते हैं। सेकंड जो है ना वो पर्सनल है पड़ा जो फैक्टर है, इसमें जो ज़ाती खसूसियात में उम्र, जिन्स, माली सूरत हाल, पेशा, पस मंज़र, सकाफ़त और मकाम जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। ज़ाती खसूसियात तो इसमें आ गई, एज आ गई, जेंडर आ गया मेल फीमेल का, माली सूरत हाल आ गई कितने पैसे हैं, पेशा आगे काम क्या करता है, पस मंज़र, सकाफ़त और मकाम शामिल आ गया। एक बूढ़ा शख्स है, शायद छोटे शख्स से मुख्तलिफ तरीके से जो है ना वो ख़रीदारी करेगा। बच्चे जो हैं वो अलग करेंगे, एक बूढ़ा फर्द जो है वो अलग ख़रीदारी करेगा। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन ख़रीदारी के बजाय जो है ईंटें होती हैं या मार्टर होते हैं स्टोर को तरजीह देता है। ऑनलाइन ख़रीदने की बजाय वो कोशिश करेगा कि वो इतना जो है ना जाए। लास्ट में हम देख लेते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जो है इसमें किसी शख्स के जो है दोस्त हैं, ख़ानदान है, कम्युनिटी है, काम या स्कूल के कम्युनिटी या वो ग्रुप शामिल हो सकते हैं जिनके साथ वो मुंसलिक होते हैं, जैसे कि मकामी चर्च या शौक ग्रुप हो गया। इसमें समाजी तबके, हालात ज़िंदगी और एजुकेशन भी शामिल हो सकती है। एक ख़रीदार जो किसी ऐसे स्कूल में है जहां ट्रेनर्स का एक ख़ास अंदाज फैशन में है, वो अपने साथियों के साथ जो है ना फिट होने के लिए मिलते जुलते जूते तलाश कर सकता है ताकि मैं भी इन जैसा ही लगूं, इनमें और मुझ में डिफरेंस है ना वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से वो समाजी जो सोशल फैक्टर्स है ना वो काम कर सकता है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।